بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی کلاس میں ہم نے ایک تو نرسری کو کیا پڑھانا ہے پورے سال میں وہ آپ سے ڈسکس کر لیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے KG1 کے اندر پہلے 6 مہینے میں کیا پڑھانا ہے وہ ہم نے ڈسکس کر لیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ آپ کو الف واو چھوٹی اے اور بڑی اے ان کی آوازیں بچوں کو پہچاننا سکھانا تھا، اور ان کے ساتھ لفظ بنانا سکھانا تھا، 3 حرفی الفاظ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ 4 حرفی الفاظ بھی، اور پھر انہی 3 حرفی اور 4 حرفی الفاظ کو ملا کے ہمیں چھوٹے چھوٹے سینٹنسز بنانے تھے اور جو ہم لکھ کے بچوں کو پڑھنا سکھائیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو بنیادی آوازوں کا ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا۔ اب KG1 کا بچہ KG1 کے 6 مہینے گزار چکا ہے، اور آخری 6 مہینے اسے ہم کیا پڑھائیں گے؟ تو اگلی چیز جو آپ کو پڑھانی ہے وہ بڑی اے پڑھانا ہے بیچ میں، جیسے بے یہ پے، یعنی بے یہ بے ٹے ساکن بیٹ، صحیح ہے؟ بے یہ بے چے ساکن بیچ، صحیح ہے؟ بے یہ بے گاف ساکن بیگ، بے یہ بے لام ساکن بیل۔ ٹھیک ہے، یعنی اس میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ بنیادی طور پر اس میں آپ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ بنیادی طور پر اس میں آپ یہ کی جو آواز ہے اس کو کہاں پڑھا رہے ہیں؟ بیچ میں، اور اس کی بنیاد پر آپ کو سارے لفظ بنانے ہیں۔ ٹھیک ہے، بے کے ساتھ میں نے بنائے، سوچیں بے کے ساتھ بن سکتے ہیں بے یہ بے جیم ملا کے دیکھیں بیج بیچ، بے یہ بے دال ساکن بید، لکڑی جو مارنے والی ہوتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ بید۔ بے یہ بے ڈال ساکن بیڈ، ٹھیک ہے، بے یہ بے سین ساکن بیس، بے یہ بے رے ساکن بیر، صحیح ہے، بے یہ بے کاف ساکن بیک، بے یہ بے گاف ساکن بیگ، بے یہ بے نون ساکن بین۔ تو یہ لفظ سارے بے سے میں نے بنا لی۔ اچھا، بے کے بعد پے لگا دیجئے، اب پے یہ پے ٹے ساکن پیٹ، صحیح ہے، پے یہ پے رے ساکن پیر، پے یہ پے ڑے ساکن پیڑ، ٹھیک ہے، پے یہ پے شین ساکن پیش، پے یہ پے لام ساکن پیل، پین، پے یہ پے نون ساکن پین۔ ٹھیک ہے، تو پے کے ساتھ ملائیں، پھر پے کے بعد تے ٹے سے، یہ پوری گردان آپ کو کرانی ہے بڑی ہے، بیچ کے اندر کیا آ رہا ہے؟ بڑی ہے، اور 3 حرفی الفاظ چلا رہے ہیں۔ یہ بات کلیئر ہو گئی آپ کو؟ یہ آپ کا ایک سبق ہوگا جو 2 ہفتے بھی چلا سکتے ہیں آپ، اور صرف یہ لفظ نہیں پڑھانے، جیسے آپ نے بے کے ساتھ سارے لفظ ملا دیے، پے کے ساتھ ملا دیے، تو انہی کی بنیاد پر پھر چھوٹے چھوٹے سینٹنسز بنائیے، صحیح ہے؟ دارا بیگ لانا، دارا بیگ لانا، ٹھیک ہے، جیسے گھاس بیچ دو، گھاس پہلے ہم نے سکھا چکا، گھے الف گھا سین ساکن گھاس، بیچ بے یہ بے چے ساکن بیچ دال واو دو، گھاس بیچ دو۔ تو یعنی اب آپ پہلے یہ لفظ سکھائیں گے جس کے بیچ میں یہ آ رہا ہے، اس کے بعد آپ انہی لفظوں کو استعمال کریں گے سینٹنسز کے اندر، اور اس کے سینٹنسز پڑھائیں گے۔ یہ سلسلہ آپ 2 ہفتے 3 ہفتے چلا سکتے ہیں پورا کا پورا۔ یہ کلیئر ہو گیا آپ کو؟ آگے بڑھیں۔ ٹھیک ہے، تو میرے پاس اس وقت کتاب جو ہے وہ تحریری نہیں ہے، واٹس ایپ پر موجود ہے PDF میں۔ لیپ لیگ لین میپ، میں نے بہت سارے لفظ بنائے ہوئے، چیک چین دیکھ دین دیگ دیس ڈیڑھ ریت ریٹ ریس، رے والے اب شروع ہو گئے، ریل، پھر زے والے شروع، زید زین، پھر سین سے سیب،
سیج، سیر، سیل، سیم، پھر شین، شیخ، شیڈ، شیر، یہ سارے وہی لفظ ہیں. شین یہ شیر ہے ساکن شیر. شیف، شیل، شیم، شیو، شین یہ شیو واو ساکن شیو، شیو بناتے ہیں. ٹھیک ہے. کیف، کیک، گیس، گافیہ گیس سین ساکن گیس. لیپ، میم یہ میں میم ساکن میم. ٹھیک ہے. یہ آپ نے پڑھانے. اچھا پھر اسی کے بعد 4 حروف الفاظ شروع کر دیں. بے، یہ، بے، ٹے الف ٹا. کیا بن گیا؟ بیٹا. یعنی اسی کے اسٹرکچر میں 2 حرفی 3 حرفی کے بجائے اب آپ کہاں چلے گئے؟ 4 حرفی. بیٹا، لیٹا. ٹھیک ہے. میں مثالیں دیتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے. بیٹا، بیٹی، بیچا، بے یہ بیچ الفچا بیچا. بیڑا، بے یہ بیڑ الفڑا بیڑا. بیلا، پیلا. تیشا، تیشا سمجھتے ہیں آپ؟ وہ جو تلوار ٹائپ کا ہوتا ہے چھوٹا جس سے زخمی کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ تیشا. تھیلا، تھے یہ تھیلا ملفلا تھیلا. پھے یہ پھیلا ملفلا پھیلا. بھے یہ بھے جی ملف جا بھیجا. ٹھیلا، ٹھیکا، دھیلا، ڈھیلا. ڈھیری، ڈھیری. ڈھے یہ ڈھیر، رے چھوٹی ری، ڈھیری. کون سے الفاظ چل رہے ہیں یہ جس کے بیچ میں کیا آتا ہے؟ یہ اور 4 حرفی الفاظ ہیں. میلا، میم یہ میں لام الف لام میلا. میم یہ میں نون الف نا مینا میرا. صحیح ہے. تو یہ ایک اسٹرکچر ہوگا. 2 ایک میں نے آپ کو کیا بتایا؟ 3 حرفی الفاظ. اور دوسرے میں نے آپ کو کیا بتایا؟ 4 حرفی الفاظ. یہ بھی 4 حرفی ہیں. میں اس کو ایک حرف مان رہا ہوں. ٹھے، ٹھے یہ ٹھے لام الف لا ٹھیلا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ تقریباً 1 مہینے میں یہ جو یہ کا اسٹرکچر ہے جو بیچ میں یہ آ رہا ہے اور جس میں 3 حرفی الفاظ بھی ہیں اور جس میں 4 حرفی الفاظ بھی ہیں، یہ آپ 1 مہینے میں بچوں کو کرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا مٹیریل اس کتاب میں بہت سارا ہے. بہت مٹیریل ہے اس کے اندر. آگے بڑھیں. اگلا جو اسٹرکچر آپ کو پڑھانا ہے بچوں کو، وہ ہے جناب آپ کا 2 چشمی ہے کے ساتھ بڑی ہے. ٹھیک ہے. جیسے بنیادی طور پر یہ ہے 2 چشمی ہے کے ساتھ بڑی ہے، لیکن ہم اس کو پڑھائیں گے بھے چھوٹی ہے بھے بڑی ہے بھے، پھے بڑی ہے پھے، تھے بڑی ہے تھے. صحیح ہے. ٹھے بڑی ہے ٹھے. ایسے. اور یہ وہ لفظ ہیں جو یہ آخر میں آتے ہیں جن کے، مثال کے طور پر ساجھے. مثال کے طور پر ساجھے. سین الف سا، جھے بڑی ہے جھے ساجھے. مثال کے طور پر پوچھے. پے واؤ پو، چھ بڑی ہے چھ پوچھے. آدھے، چوتھے، ساجھے. اس میں بے شمار الفاظ بنا سکتے ہیں جس کے آخر میں کیا آئے گا؟ ہاں، یعنی ہے بڑی ہے. اگر تھے بڑی ہے تھے، چھ بڑی ہے چھ، گھے بڑی ہے گھے. جیسے میں اور لفظ پڑھ کے بتاتا ہوں آپ کو. مثال کے طور پر ساجھے، پوچھے، چوتھے، آدھے، ماتھے، سوکھے، سوجھے، کوٹھے، دیکھے، روٹھے، سیکھے، تیکھے، سیدھے. ٹھیک ہے. یہ ایک اسٹرکچر چلے گا. یہ 1 ہفتہ چلا سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. پھر اسی سے متعلقہ اب چھوٹے چھوٹے سینٹنسز دیکھیے ذرا. چھوٹا سینٹنس ایک لکھ کے دکھاتا ہوں میں آپ کو. ابھی ہم نے کیا پڑھا؟ بیچ میں بڑی پڑھا اور آخری کے اندر 2 چشمی ہے کے ساتھ بڑی پڑھا.
دیکھیے اس کو میں نے کیسے اب سینٹنسز پڑھانے پہ کیسے لگایا. جیسے میں چھوٹا سا سینٹنس لکھ رہا ہوں. نون یہ نے نون الف نا کیا بنا؟ نینا. کاف بڑی یہ کے. گھے رے گھر نینا کے گھر. سین بڑی یہ سے. چے واو چو. رے ساکین چور. بھیلف بھا. گاف بڑی یہ گے بھاگے. اس میں یہ دیکھیے وہ آ گیا اسٹرکچر. سمجھ رہے ہیں آپ؟ دادا نے ایک شیر اور 4 بھیڑ پالے. دادا نے ایک شیر شین یہ شیر ہے ساکن شیر. ایک شیر اور 4 بھیڑ بھے یہ بھیڑ ہے ساکن بھیڑ پالے. ٹھیک ہے. تو یہ اگلا جو آپ کا کام ہے وہ ان دونوں اسٹرکچر کی بنیاد پر بہت سارے جملے بچوں کو پڑھانا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اگلا اسٹرکچر کیا ہے وہ دیکھتے ہیں ہم. جیسے میں نے یہاں جملے بنائے. دادا نے ایک شیر اور 4 بھیڑ پالے. زین نے باغ کے پاس جھولے ڈالے. زید اور حارث کھاتے جاتے سوتے جاتے. ماما نے نالے کے پار بورے کھولے. کاشف اور ماجد بھولے بھالے لڑکے ہیں. موٹے موٹے آلو لے لو. گوبھی اور پالک کھا لو. سادھو بابا موٹے طوطے لاتا ہے. خط بھیج دو. بھیج بھے یہ بھیج جیم ساکن بھیج. پیٹ کا درد ہے. پیٹ پہ یہ پیٹ ہے ساکن پیٹ. پیٹ کا درد ہے. ریل رے یہ ریل ہم ساکن ریل. دیکھیں کتنے سارے لفظ ہیں جو اس چھوٹے بڑی جو بیچ میں آ رہا ہے اس پر بنتے ہیں. ریل تیز بھاگی. ریت پر لیٹ کے سو جا. زیب کے ساتھ سیب کھا لو. یہ سب غیب غیب کا کھیل ہے. غیب غین یہ غیب ہے ساکن غیب. پیڑ سے سیب توڑ لو. مالی باغ سے سیب لا دو. راجا کا شیر دھاڑا. سارا پاکزات کا کھیل ہے. کالو کا کام جیل جانا ہے. جم یہ جیل ہم ساکن جیل. مالی کھیت کا دام لے گا. کھے یہ کھیت ہے ساکن کھیت. زید شیف کا کام کرتا ہے یعنی شیف کے طور پر کام کرتا ہے. جملے بہت ہیں اس میں کتاب میں. بیگ میں کاپی ڈال لو. غیر اللہ کی بات نہ مانو. راجا گیم کو کھیل بولا. میل جول کے ساتھ بات بولو. یہ دیکھیں کتنے سارے سینٹنسز جو ہے اس اسٹرکچر پر بن سکتے ہیں. چلیے جناب اب ہم جا رہے ہیں اگلا اسٹرکچر. اب آگے آپ کو کیا پڑھانا ہے؟ آگے پڑھانا ہے آپ کو حمزہ واو او. حمزہ چھوٹی ہے ای اور حمزہ بڑی ہے اے. یہ آخری میں جو آتے ہیں. آئے آؤ جاؤ لاؤ کھاؤ پاؤ ناؤ. صحیح ہے. اور ای آئی گئی. صحیح ہے. لائی مائی نائی. اور اے میں بہت سارے جملے اس طرح سے. تو اب جو اسٹرکچر آپ پڑھا رہے ہیں وہ یہ ہے. آؤ پاؤ تاؤ جاؤ چاؤ داؤ گاؤ ناؤ لاؤ بھاؤ. اس طرح کے جملے. اور حمزہ چھوٹی ہے ای میں. آئی پائی تائی ٹائی دائی رائی کائی گائی لائی مائی نائی بھائی چھائی کھائی. اور حمزہ بڑی اے میں. آئے پائے چائے رائے سائے گائے لائے بھائے چھائے کھائے. یہ سارے سینٹنسز اس کے اندر آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس اسٹرکچر کو آپ ایک ہفتہ پڑھا سکتے ہیں. پھر اس سے متعلقہ سینٹنسز. آپ کا طریقہ کار ہمیشہ پڑھانے کا یہی ہونا چاہیے کہ آپ نے ایک اسٹرکچر پڑھایا اور اس اسٹرکچر سے متعلقہ سینٹنسز کا استعمال, تاکہ بچے کے پاس وہ جو اسٹرکچر ہے نا وہ ریئل لائف کی ایگزامپلز میں اس کے ذہن میں بیٹھ جائے, فکس ہو جائے. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو اسٹرکچر تو بچہ پڑھ لے گا لیکن اس کے دماغ کے اندر ریئل لائف کے ساتھ نہیں جڑے گا. تو ہماری اس کتاب کا اس طریقۂ میتھڈ کا زیادہ فوکس ہی یہ ہے کہ جو بات بھی ہم پڑھائیں
اسے بچے کے ذہن میں ریئل لائف کے ساتھ اسے جوڑیں. تو اس کے اندر جملے کیسے آ رہے ہیں؟ رانی آئی پانی لائی. دیکھیے حمزہ یہ آئی استعمال ہو گیا اس کا. شام کو آؤ کھانا کھاؤ. زیب نے دادی کو چائے دی. اچھا میں نے زیب بھی استعمال کر لیا, اب زی بے ساکن زیب, اور یہ بھی استعمال کر رہا ہوں. زیب نے دادی کو چائے دی. نانا بازار گئے اور 4 آم لائے. چائے پاپے لاؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ. سارے اسٹرکچر میں آپ کے پاس کیا آ رہا ہے اب؟ یہ حمزہ واو او حمزہ چھوٹی ہے. خیر سے آؤ خیر سے جاؤ. کم بھاؤ کا کھانا لاؤ. بھاؤ میں نے دام کے بجائے کیا استعمال کر لیا یہاں پہ؟ بھاؤ. یہ بھی لفظ ہوتا ہے. کم بھاؤ کا کھانا لاؤ. ناؤ میں گانا گاؤ. بادل آؤ سب پر چھاؤ. راؤ انور کو تاؤ نہ دو. تاؤ راؤ ٹھیک ہے. شیر ریئلسٹک لائف ہے. شیر کے کاٹے کا گھاؤ. تائی نے بھائی کو ٹائی دی. تائی نے بھائی کو ٹائی دی. مائی نے روٹی کھائی. نائی کا بھائی ایک حلوائی. رانی آئی روٹی لائی. سب نے کھائی. گھر کے اوپر بدلی چھائی. اللہ کی رحمت پائی. مانی رات دیر سے سوئی. بکری 4 دن سے کھوئی. کھوئی کا مطلب گم ہو گئی. دل سے اللہ بولو. سب نے گائے کے پائے کھائے. پائے کھائے. شام کے سائے دل کو بھائے. بکرے لائے گئے. نانا آئے نئے موزے لائے. آپ کی رائے سب پر چھائے. رانی نئی گڑیا لانے گئی. تو آپ نے دیکھا کہ اس پورے سٹرکچر میں آپ نے کیا کرا؟ حمزہ واو او حمزہ چھوٹی ای اور حمزہ بڑی اے کا استعمال کیا. اور اس آوازوں پر مشتمل جو سینٹنسز تھے ریئل لائف سے وہ آپ نے بچوں کو سکھایا. اس میں بھی آپ تقریباً 15 دن گزار سکتے ہیں اگلے. ٹھیک ہے چلیے اب ہم جا رہے ہیں اگلے سٹرکچر کی طرف. دیکھیے آپ اگر غور کریں تو اس میتھڈولوجی کو فالو کرتے ہوئے اگر آپ یہ میتھڈ لیں اور یہ پڑھائیں اور یہ مٹیریل لیں اور روزانہ 20 منٹ پڑھائیے 20 منٹ لکھائیے بس. یہ کاپی چیک کرنے ڈائریاں لکھنے اور اس چکر میں مت پڑھیے. کاپی میں چیک کر لیجئے مہینے میں 1 دفعہ, ہفتے میں 1 دفعہ, 15 دن میں 1 دفعہ بس. زیادہ کام کیا کیجئے؟ پڑھانا اسٹرکچر, اس پہ نئے سینٹنسز نئے جملے اور پھر اس کو لکھانا. اور لکھانے کا طریقہ کیا ہے؟ کنٹرول لکھانا ہے. آپ بولیں گے میں بول رہی ہوں آپ لکھیں. لکھو رانی. اب سب لکھ رہے ہیں رانی. آئی الف مدہ حمزہ چھوٹی ای. یعنی آپ کا جو دوسرا سیمسٹر شروع ہو نا اس میں اب آپ بورڈ پر لکھ کر اتارنے کے لیے نہیں کہیں. بولے میں بول رہی ہوں آپ لکھیں. کوئی بچہ پھنس جائے تو لکھ دیں بورڈ پہ. تو اب وہ کہاں آ گیا؟ اب وہ آپ کی آواز سن رہا ہے اور لکھ رہا ہے. آپ اسے یہاں لے آئے. ہمیں اس کو کہاں لے جانا ہے؟ جہاں وہ اپنے دماغ کی آواز سنے اور لکھے. سمجھیے گا غور سے. ایک ہوتا ہے وہ دیکھ کے لکھے بورڈ سے. پہلے تو وہ دیکھ کے لکھ رہا ہے کاپی کر رہا ہے. دوسرا اسٹیج کیا ہے؟ آواز سنے اور لکھے. تیسرا اسٹیج کیا؟ ہم نہیں بول رہے, اس کے دماغ میں جو آواز آ رہی ہے اس کو ہم نے بولا اپنے والدہ کے بارے میں لکھیے. اب جب ہم کہہ رہے ہیں نا والدہ کے بارے میں لکھیے تو اب جو آوازیں آئیں گی وہ کہاں آئیں گی؟ وہ اس کے دماغ میں آئیں گی. میری امی بہت اچھی ہیں, دماغ کی آواز سن رہا ہے اور لکھ رہا ہے. وہ میرے لیے کھانا پکاتی ہیں. ایسی آتا ہے نا بچوں کو. لیکن آپ کو یہ اسٹیپس کمپلیٹ کرانے پڑتے ہیں. ان مراحل سے بچوں کو گزارنا پڑتا ہے. اگر آپ ان مراحل سے نہیں گزاریں گے, بولیں گے بس دیکھ دیکھ کے لکھو, جو بورڈ پہ لکھا ہے چھاپ لو, وہ جو بورڈ پہ لکھا ہے چھاپ لو, تو ان کو ساری عادت کیا پڑ گئی؟ بورڈ پہ سے دیکھ کے لکھنے یا کتاب میں سے دیکھ کے لکھنے کی. آواز پہ وہ سیٹ نہیں ہوئے, نہ آپ کی آواز پہ سیٹ ہوئے. پہلے اسٹیپ میں آپ کی آواز پہ سیٹ ہوتے تو دوسرے اسٹیپ میں کہاں سیٹ ہوتے؟ اپنے دماغ کی آواز پہ سیٹ ہوتے لکھنے میں. ٹھیک ہے تو اگلا اسٹرکچر جو ہے ہم جا رہے ہیں اب زیر زبر اور پیش. زیر زبر اور پیش اس کی تختی کرانی ہے آپ کو. جیسے الف کے اوپر زبر زیر اور پیش تینوں ڈال دیں. بے کے اوپر زبر زیر اور پیش تینوں ڈال دیں. پے کے اوپر زبر زیر اور پیش تینوں ڈال دیں. وہ پڑھائیں. الف زبر آ, الف زیر ای,
अलिफ पेश ऊ, ऊ, इसको ओ नहीं पढ़ाइए, ऊ पढ़ाइए, सही है। बे ज़बर बा, बे ज़ेर बी, बे पेश बू, सही, बा बी बू। पे ज़बर पा, पे ज़ेर पी, पे पेश पू, पा पी पू। तो पहले ये तख्ती आप एक दिन में पढ़ा दीजिए पूरी, ताकि ज़ेर ज़बर पेश कहाँ मुड़ रहे हैं उसको बताइए। ये जो ज़बर है ये अलिफ के बराबर है, आ। ज़ेर जो है वो छोटी है के बराबर है, ई। और पेश जो है वो थोड़े और घूमे हुए वाव के बराबर है। अगर सिर्फ वाव होता तो बेवाव बो होता, लेकिन पेश है तो ये बेवाव बो नहीं है, बेवाव बू है, ठीक है, बे पेश बू। अब देखिए आप, ये जब आप पढ़ा देंगे तो यहीं से फिर आपको ज़बर, ज़ेर और पेश किए 2 हुर्फ़ अल्फाज पढ़ाने। जैसे मिसाल के तौर पर बेटे ज़बर बट, बे जीम ज़बर बज, बे दाल ज़बर बद, बेड़े ज़बर बड़। यानी आप 2 हुर्फ़ अल्फाज पढ़ा रहे हैं ज़बर के साथ। इसकी बहुत सारी एक्सरसाइज करा सकते हैं। मैं मिसाल देता हूँ आपको। बस, बम, बन, बेनून ज़बर बन, पर, पे रे ज़बर पर, पढ़, पेड़े ज़बर पढ़। मैं ड़े को 2 नहीं पढ़ता, अलग अलग एक पढ़ता हूँ। ये आप 2 चश्मे के साथ जो आवाज़ है उसको एक माना करें, 2 नहीं माना करें। पस, पे सीन ज़बर पस, पे काफ ज़बर पक, ते लाम ज़बर तल, ते काफ ज़बर तक, टे नून ज़बर टन, टे बे ज़बर टब, टब जब चट चल हल खत दब दर। ये सारे लफ्ज़ वही हैं, सही है। रे टे ज़बर रट, रे सीन ज़बर रस, रे दाल ज़बर रद, सब, शब वगैरह वगैरह। फिर जब आप ये पढ़ा लें ज़बर, अच्छा मैंने ज़ेर ज़बर पेश की तख्ती एक ही दिन में पढ़ा दी, लेकिन ये वाले लफ्ज़ मैंने ज़बर वाले पूरे हफ्ते में ले गया, सही है। फिर इससे मुताल्लिक़ सेंटेंसेस भी, सब लोग काम करते हैं, काफरे ज़बर कर, ते बड़िए ते करते, ठीक है। तारा कब तक आएगी, कब, काफ बे ज़बर कब, ते काफ ज़बर तक, कब तक आएगी, वगैरह वगैरह, ठीक है। खुद चल कर आओ, बानो आम का रस लाओ, सच सच बोलो, शक ना करना। ये सारे जुमले जिसमें ज़बर आ रहा था ये हमने पढ़ा दिए। उसके बाद ज़ेर में आ जाइए। अलिफ सीन ज़ेर इस, अगर ज़ेर नहीं होगा तो क्या पढ़ा जाएगा, अस, लेकिन ज़ेर लगाने से क्या पड़ गया, इस। अलिफ काफ ज़ेर इक, अलिफ नून ज़ेर इन, बे काफ ज़ेर बिक, अगर ज़ेर नहीं होगा तो क्या होगा, बक। तो बच्चा आप सेंस कर रहा है कि अगर नीचे ज़ेर है तो मुझे ये का इस्तेमाल करना, बिक। बेलाम ज़ेर बिल, भेड़े ज़ेर भीड़, फिर, पिन, तिल, टिक, जिस, जिन, दिल, दिन, सिल, सिम, बहुत सारे लफ्ज़ हैं इसके अंदर। निब, नित, इस। फिर उसके बाद इसी ज़ेर के इस्तेमाल करते हुए जुमले बनवाएं। इस रीछ को देखो, रे ये ज़ेर रीछ है साकिन रीछ, इस रीछ को देखो। 10 दिन तक आ जाना, तारा के गाल पर तिल है। हमने यही ज़ेर को इस्तेमाल करके सेंटेंसेस बनाना शुरू कर दिए। निब के साथ लिख लो, गिन गिन कर रख, बारिश टिप टिप करती है। देखिए छोटा सेंटेंस है और ज़ेर का इस्तेमाल है, बारिश टिप टिप करती है। दारा कल फिर आ जाना, फिर, फे रे ज़ेर फिर, ठीक है। इसको पानी दो, दारा जिद मत करो, जिद, ज़्वाद दाल ज़ेर जिद। दिल से मिल, दाल लाम ज़ेर दिल, मीम लाम ज़ेर मिल, दिल से मिल, ठीक है। फिर इसी में पेश की गर्दान करानी है। उठ, उस, उन, उफ, बुक, बेकाफ पेश बुक, बेलाम पेश बुल, बे नून पेश बुन, अगर बे नून ज़बर होगा तो बन, अगर बे नून ज़ेर होगा तो बिन, अगर बे नून पेश होगा तो बुन। पुर, पुश, पुल, तुम। यानी मैं शुरू करता हूँ बे से और बढ़िए तक जाता हूँ और दो हुर्फ़ अल्फाज ढूंढ ढूंढ के यहाँ बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। मैंने अपनी किताब में इसी तरह से लिखा है। फिर जुमले आ गए अब पेश वाले। काशिफ पुल पर से मुड़ जाओ, पुल पर से मुड़ जाओ।
उफ, तुम गुल मत करो। ते मीम पेश तुम, गैन लाम पेश गुल, तुम गुल मत करो। मेरा पेट फुल है, मुर्गी दाना चुग लेगी। मीम रे पेश मुर, अगर पेश नहीं होगा तो मर, मरगी, मरगी तो नहीं होगा। मीम रे पेश मुर गी, दाना चुग, चे गाफ पेश चुग लेगी। चार मोती चुन लो, मुर्गे की दुम, दुख की बात सुन लो। ठीक है, ये एक जेर ज़बर पेश का स्ट्रक्चर हुआ। और कितने सारे सेंटेंसेस, मैं तो आपको पढ़ पढ़ के सुना रहा हूँ, बहुत सारे सेंटेंसेस। ये सब बच्चे जब रोज़ाना पढ़ते हैं, लिखते हैं, डिक्टेशन करते हैं, सही है, इंजॉय करते हैं। आप यकीन जानिए, मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, हमें पीछे मुड़ के देखना ही नहीं पड़ता कि किसको आ रहा है किसको नहीं आ रहा है। यानी पूरा साल जब ख़त्म होता है ना, हर बच्चा ऐसा होता है जिसको लिखना पढ़ना आ चुका होता है। उनके जो हमने देखा है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बड़े हैरान होते हैं, आके हमें आके बताते हैं, सर हमारे बच्चे को तो पढ़ना आ गया। तो टेलीविज़न पे जो चलती है ना स्लाइड, छोटी मोटी सी खबरें आ रही होती हैं, वो बच्चे पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, फिर हम उनको कहते हैं, आप देखा, आप हमें कह रहे थे ना कि रोज़ काम चेक करो, रोज़ कापी लिखो, रोज़ डायरियाँ लिखो, तो आप हमें कहीं और चक्कर में डाल रहे थे। हम आपके चक्कर में नहीं पड़े, इसी की वजह से आपके बच्चे को देखें पढ़ना आ गया। तो वालिदैन का भी थोड़ा ट्रस्ट डेवलप होता है, वो कहते हैं यार ये जो स्कूल वाले हैं ना, ये सेंसेबल काम कर रहे हैं, ऐसी 2 नंबरी काम नहीं कर रहे। मसला ये है कि जब आप वालिदैन की बात सुनते हैं, फिर आप पढ़ा नहीं सकते, फिर आप नहीं पढ़ा सकते। वजह इसकी ये है कि वालिदैन मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। एक की बात सुनेंगे, उसकी मानेंगे, दूसरा कुछ और बोलेगा, उसकी मानेंगे, तीसरा कुछ और बोलेगा। तो आपका जो प्लान है पढ़ाने का, आपकी जो फ़िलासफ़ी है, वो धरी की धरी रह जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अगला स्ट्रक्चर ये था आपका ज़ेर ज़बर पेश। अब क्या पढ़ेंगे? KG1 के बच्चे हैं, इतना पढ़ा दिया सर आपने उनको, तो सारी उर्दू तकरीबन सिमट के जो है वो 1 साल के अंदर ले आया आप आगे। अगला जो स्ट्रक्चर है वो है बे छोटी ए जेर बी। सही है, यानी आप जब लिख रहे हैं बे ये और जेर बी, टे साकिन बीट, पहले यही आपने पढ़ाया था, बे ये बे टे साकिन बेट। उसमें ये छोटी ए नहीं था, बड़ी ए था। बे बड़ी ए बे टे साकिन बेट था। अब ये क्या है? बे ये जेर बी टे साकिन बीट। ठीक है, 20। बे ये जेर बी सीन साकिन 20। बे ये जेर बी जीम साकिन बीज। बे ये जेर बी नून साकिन बीन। बे ये जेर बी मीम साकिन बीम। स्ट्रक्चर क्या बना? बे ये जेर बी, यानी छोटी ए के साथ जेर लेना है आपको। 20 बीट बीज बीच बीन बीम पीत। पीत का मतलब पता है? मोहब्बत। उर्दू में लफ्ज़ होता है पीत। हम संग पीत ना लगाओ, बोलते हैं ना, पीत। पीत का मतलब मोहब्बत। पीठ पीस 30 तीर 3 टीस टीन जीप जीत चीन। बहुत सारे लफ्ज़ में लिख दिए यहाँ पे। चीर दीद दीन डील रीत रील सीप सीट शीट फीट फीस फील कीफ कील गीत लीक मीत मील नीच, सब में यही आ रहे हैं। नून ये जेर नी चे साकिन नीच, नून ये जेर नी लाम साकिन नील, नून ये जेर नी मीम साकिन नीम। अगर ये नून ये जेर नहीं पढ़ाएंगे, नून ये, तो फिर होगा नून ये ने मीम साकिन नेम। लेकिन नून ये जेर नी मीम साकिन नीम। ये वाज़े फ़र्क बच्चों को बताइए कि ये जो छोटी के साथ जेर है इसकी आवाज़ अलग है, और जेर के बगैर जो छोटी है वो दरअसल बड़ी ए की आवाज़ है। ठीक है, फीकी भीनी ठीक झील धीमा धीरे ढीठ ढील खीर हील कील खीरा भीगा फीका फे ये जेर फी काफ अलिफ का फीका भीगा भे ये जेर भी गाफ अलिफ का भीगा। सब स्ट्रक्चर के अंदर ये आ रहा है।
پھر میں نے سینٹینسز آپ لکھوائیں گے اس کے فوراً بعد. باجی کھیر کھا لو، 30 تک گن لو، تم جیت جاؤ، جیم یہ زیر جیت اے ساکن جیت، راجا سے کیل لے لو، کافی زیر کیل لام ساکن کیل، بھیڑ تک جاؤ، بھے یہ زیر بھیڑ اے ساکن بھیڑ، تے یہ زیر تیر سے کھیلو، 10 آم گن لو، آج جھیل پر مت جاؤ، جھیل، جیپ کی سیٹ پر سو جاؤ، جیپ، جیم یہ زیر جیپ اے ساکن جیپ کی سیٹ، سین یہ زیر سیٹ اے ساکن سیٹ پر سو جاؤ، نیم پر جھولا ڈالو، چاچا بارش میں بھیگ گئے، یہ نیم کا موٹا بیج ہے، بین سے گیت گا لو، یہ قیف لیک ہے، یہ قیف لیک ہے. قیف سمجھتے ہیں نا؟ کپی، کپی بولتا ہے پانی بھرنے کے لیے، اس کو اردو میں قیف کہتے ہیں. تو نئے لفظ، نئے خیال، یہ بھی بچوں کے پاس جانا چاہیے. یہ اسٹرکچر سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ نیکسٹ ہم KG1 کے بچوں کو اردو پڑھنا سکھا رہے ہیں اور اسٹرکچر سکھا رہے ہیں، اور تقریباً اینڈ چل رہا ہے، آخری دن چل رہے ہیں بچوں کے. ٹھیک ہے، چلیے جناب. اگلا اسٹرکچر ہے بڑیے کے ساتھ زبر. بے بڑی اگر ہوتا زبر کے بغیر تو ہوتا بے. اب یہ بے، یہ زبر بے، ہاں بے نہیں بے. صحیح. دیکھو ایک لفظ ہوتا ہے بیل، ایک لفظ کیا ہوتا ہے؟ بیل. آپ لوگ لگاتے ہیں شرٹ میں، دوپٹوں پہ بیل لگتی ہے. اور ایک ہوتا ہے بائل، بے یہ زبر بائل لام ساکین بائل. یہ وہ ہے جو گائے کا شوہر ہوتا ہے گائے کا ہسبینڈ. یہ بیل نہیں ہے، بائل ہے. بیل بائل، فرق ہے دونوں کی آوازوں میں. بیل بائل. آپ غلط پڑھتے ہیں، آپ کو صحیح پڑھنا چاہیے، سکھانا بھی صحیح چاہیے بچوں کو، کیونکہ اگر آپ یہ نہیں بتائیں گے تو دونوں کا فرق سمجھ میں نہیں آئے گا بچوں کو. صحیح ہے. اب اس کے اسٹرکچر پہ کتنے الفاظ ہیں؟ بہت سارے الفاظ ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، سناتا ہوں پڑھ کے. پہلے تو آپ الف کے ساتھ پڑھیے، اے کے بجائے آئے، بے پے، یہ والی پہلی پوری گردان کرا دیجئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے اب لفظ کیسا ہے. ایسا، ایسا مت کرو بولتے ہیں نا، ایسا نہیں ہے، وہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے. ایسا مت کرو، ایسا مت کرنا. تو الف یہ زبر اے، سین الف سا، ایسا. جیسا، جیسا نہیں، جیسا. پھر بیٹھا نہیں، بیٹھا. بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ نہیں، بیٹھ جاؤ. تو بے یہ زبر بے، ٹھے ساکن بیٹھ، ٹھے الف ٹھا، بیٹھا. پیدا نہیں، پیدا. اللہ نے انسان کو پیدا کیا، پیدا نہیں کیا. پے یہ زبر پے، دال الف دا، پیدا. پیدا نہیں، پیدا. میدا نہیں، میدا. تھیلا، جیسا، چین. صحیح ہے. شیطان، شیطان نہیں، شیطان. شین یہ زبر شے، توئیں الف تا، شے تا نون ساکن شیطان. کیسا، میدا، بیل. اور ایک لفظ اسی میں ہے میل. ایک ہے میل، میل جول. صحیح. ہم کہتے ہیں نا بھائی میل جول بڑھاؤ. اور ایک ہوتا ہے میل، بدن کا میل. تو وہ والا میل نہیں ہے جو میل جول میں ہے. میل جول الگ ہے. جو ہم نہاتے ہیں اور جو نکالتے ہیں کپڑوں میں سے، وہ کیا ہے؟ میل نہیں ہے، وہ مائل ہے. تو میم یہ زبر مائے، لام ساکن مائل. پھیلا، لیلا. کلیئر ہو گئی بات؟ یہ ایک الگ اسٹرکچر ہے پورا، اس کو آپ کو بچوں کو بتانا پڑے گا، آواز سمجھانی پڑے گی نکال کے. اب میں نے اسی پر مشتمل بہت سارے پھر سینٹنسز بنائے، وہ بھی آپ کو جو ہے وہ بچوں کو پڑھانے. باغ کی سیر کو جانا، سیر نہیں. ایک ہوتا سیر، ایک سیر چاول. یہ سیر نہیں ہے، سیر ہے. سیر میں اور سیر میں
فرق ہے. بھابھی تھیلا دے دو، رانی جانا میرے پیسے لانا. راجا ہاتھی پر بیٹھا ہے، تارا جانا مینا لانا. مینا نہیں، مینا. کون سی وہ جو کبوتر والی ٹائپ کی ہوتی ہے نا، مینا بولتے ہیں اس کو. مینا نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتا ہے؟ مینا. جیسے تیسے کام کر ڈالو، چین کے ساتھ بیٹھو، وہ بیل کس کیسا شیطان ہے، کالو کے کپڑے میلے تھے. کلیئر ہوگی بات؟ آسان ہے مشکل ہے؟ یہ تھوڑا سا بچوں کو پڑھانا مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ جب بتاتے ہیں اور تو بچے سیکھ لیتے ہیں. اچھا جی، یہ ہو گیا آپ کا بڑیے کے ساتھ زبر کا استعمال. اب واو کے ساتھ پیش کا استعمال. جیسے بے واو پیش بو. صحیح ہے. یہ ایک الگ اسٹرکچر ہے. بے واو پیش بو، پے واو پیش پو، ٹے واو پیش ٹو. اگر پیش نہیں ہوگا تو بو، پے واو پو، تے واو تو، اس طرح ہوگا. اگر پیش ہوگا تو تو فرق ہے دونوں میں. اسی طریقے سے لام واو پیش لو، بھے واو پیش بھو، تھے واو پیش تھو، جھے واو پیش جھو. لام الف لا جھولا، ایسے بنے گا لفظ. ٹھیک ہے. تو میں نے اس کے لیے لفظ بنائے بوٹا. بے واو پیش بو، ٹے الف ٹا. کیا ہوتا ہے بوٹا؟ کیا ہوتا ہے بوٹا؟ طریقی بوٹا جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں نا، اس میں تھوڑا بڑا ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بوٹا. قابو، پورا، پوچھا، ٹوٹا، جوتا. اگر جیم واو پیش جو، تے الف تا جوتا. اگر صرف پیش نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ جوتا. اسی طرح سے چوہا، چے واو پیش چو، ہے الف ہا چوہا. چاچو، جادو، دور، روٹھا، جورو، کاجو، چوزا، چولہا، سوکھا، روکھا، آڑو، کوٹا، کوڑا، ڈاکو. سب لفظ بنائے میں نے. ٹھیک ہے. آلو، بھالو، بھوکا، تھوکا، جھولا، بھولا، نوری. یہ بچوں کو پیش کے ساتھ واو. پیش کے ساتھ کیا چل رہا ہے؟ واو. پھر چھوٹے چھوٹے سینٹنسز بنائے. عابد نے چھوٹا بوٹا کاٹا. عابد نے چھوٹا بوٹا کاٹا. بکری پر میرا قابو ہے. قابو، قاف الف قا، بے واو پیش بو، قابو. دادا نے چوہے کا پوچھا. پے واو پیش پو، چھ الف چھا پوچھا. نوری نے کوڑے پر تھوکا. نوری نے کوڑے پر تھوکا. جادو کا باجا ہے. دارا روٹھا، ڈاکو کاجو لے کر بھاگا. ثاقب، ٹوٹا جوتا لایا. اب میں نے جملے ایسے شروع کر دی جس میں زیر زبر پیش کا بھی استعمال ہو رہا اور الف اور واو اور ہر چیز استعمال ہو رہا. ثاقب ٹوٹا جوتا لایا ہے. روکھا سوکھا آلو کھا لو. بھالو جھولا جھولا. رانی نے چولہا دھویا. صحیح؟ کلیئر ہوگی بات آپ کو؟ تو یہ واو کے ساتھ کیا لگایا آپ نے؟ پیش. یہ ایک الگ اسٹرکچر ہوگا. اس کے بعد ہم اگلے اسٹرکچر پہ پڑھ رہے ہیں اور وہ ہے واو کے ساتھ زبر. ٹھیک ہے. یہ بھی جیسے وہ ہم نے بیل اور بیل میں فرق پڑا ہے، ویسے اس میں بھی جو ہے وہ فرق آتا ہے. الف کے ساتھ واو لگائیں گے. الف واو زبر او. او نہیں، او. بے واو زبر بو. پے واو زبر پو. تے واو زبر تو. چے واو زبر چو. اس طرح سے لفظ نکلیں گے. صحیح ہے. جیسے لفظ ہوتا ہے نا بونا. بونا نہیں ہوتا اصل لفظ، باؤنا ہوتا ہے. بے واو زبر باؤ، نون الف نا باؤنا. سودا نہیں ہوتا، سودا لے آؤ. سودا سنا ہوگا آپ نے. یہ دوڑا نہیں ہوتا، دوڑا. دوڑا نہیں، دوڑا ایسے ہوتا لفظ. ٹھیک ہے. سودا، شوق، فوت. فے واو زبر فو نہیں، فے واو زبر فو. تے ساکن فوت. قوم نہیں، قوم. قاف واو زبر قو، میم ساکن قوم. کوڑی، گوہر. گوہر نہیں، گوہر. موت. موت نہیں، موت. موت نہیں، موت. نوشا نہیں، نوشا. دولہے کو بولتے ہیں نوشا. پودے. پودے نہیں، پودے. چوڑے، چوکا، دوڑنا. سودے، مولا. چوکی. چوکی نہیں، چوکی. فوجی نہیں، فوجی. فوری نہیں، فوری.
मोजे नहीं, मौजे। लोट नहीं, लौट। आ लौट के, लोट के। एक होता लोट, वो लोट रहे हैं आप। अगर ये आपने लाम वाव जबर, लाम वाव लोट ए साकिन लोट, वो तो लोटना हो गया। लौट के आ जाइए, आ लौट के आ जा मेरे मीत, गाना है ना, तो वो लोट नहीं है। अगर बोलेंगे आ लौट के आ जा मेरे मीत, तो इसका मतलब उसको बोल रहा है कि लौट के आ जा, नहीं, आ लौट के आ, ऐसे है वो, ठीक है। इसी तरह से शौक नहीं, शौक, ठीक है, दौड़ा। अब फिर मैंने छोटे छोटे जुमले बनाए इसके अंदर, ठीक है। जुमले क्या है? राना शौक से दौड़ा, बानों से मौजे ले लो, फौज को हौज में पानी दे दो। हौज नहीं, हौज। एक बौना शौक से दौड़ा, गौहर कौड़ी लाती है। कौड़ी, पहले ज़माने में जो सिक्का होता था, पैसा, उसे कौड़ी कहते थे। फौत को मौत कहते हैं। कितना ज़बरदस्त जुमला है, दोनों लफ्ज़ भी आ गए और बच्चों को समझा भी दिया। फौत को मौत कहते हैं। क्लियर हो गई बात आपको? गुड। ये एक स्ट्रक्चर था, ये भी आपको बच्चों को पढ़ाना है। बड़ा एक्सटेंसिव कोर्स है ये आपका, क्या ख्याल है? आप ने सोचा होगा कि हम छोटे बच्चों को इस तरह से पढ़ा रहे होंगे उर्दू? हमारे यहाँ तो बिल्कुल, क्या है, ऊपर लिख दिया, नीचे लिख लो बच्चे, टक 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 टक, बस हो गया काम। आएगी उर्दू पढ़ना? कभी भी नहीं आएगी। ऐसे पढ़ाइए आप, ऐसे पढ़ाइए, इतना पढ़ाइए, इतने लफ्ज़ दीजिए। नहीं पढ़ा होगा जी। जी जी जी, बिल्कुल। जी जी। हाँ, ये जो कुछ भी यहाँ आपको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, इस ट्रेनिंग के हर सबक की मैंने वीडियो बना दी है, ठीक है। हर सबक की क्या बना दी है? वीडियो बना दी है। यूट्यूब पर मौजूद है, मैं आपको भी बता दूंगा कैसे आप देख सकते हैं। मैं भी अभी दिखा भी देता हूँ आपको यहाँ से चला के ना। तो यूट्यूब पर वो वीडियो से फ़ायदा आपको ये है कि आप जाइए और जाके उसको देख लीजिए कैसे पढ़ाया जा रहा है। दैट्स इट, वैसे पढ़ाइए। इसके अलावा जो बच्चे आजकल तो ऑनलाइन बहुत चल रहा है मामला, बच्चे छुट्टी कर ले रहे हैं, स्कूल बंद हो जा रहे हैं, तो वही सबक आप उनको पोस्ट भी कर सकते हैं कि अब आप अलिफ का सबक चल रहा है, अभी वाव का सबक चल रहा है, अभी छोटिए का सबक चल रहा है, अभी बड़िए का सबक चल रहा है। इस तरह से सारे जो सबक हैं वो आप उनको दे सकते हैं। आगे चलें? चलिए जनाब, अगला स्ट्रक्चर। ये एक स्ट्रक्चर है, जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं, फे ज़बर फा, एन ज़बर आ, और लाम साकिन। मैंने ये, हाँ, मैंने इसको वेरिएबल के तौर पर लिखा है। लफ्ज़ ये हैं असल में, पे ज़बर पा, ड़े अलिफ ड़ा, पड़ा। काफ ज़बर का, यानी पहले आपको ये पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको रे वाव रो दोनों को मिला देना है। ये 4 हुर्फ़ी अल्फाज हैं दिखने में कितने? 3 हैं। एक पे दिख रहा है आपको, एक ड़े दिख रहा है आपको, और एक अलिफ दिख रहा है आपको। दिखने में कितने हैं? 3, लेकिन असल में ये कितने हैं? 4 हैं। अगर आप ज़बर को यूज़ नहीं करें तो आप इसकी हिज्जे नहीं करा सकते बच्चे को। कैसे हिज्जे करेंगे? ये जो इसमें ज़बर है ना, वो एक खुद एक हुर्फ है अलिफ के तौर पर। इसको यूं पढ़ेंगे, पे ज़बर पा, ड़े अलिफ ड़ा, पाड़ा। काफ ज़बर का, रे वाव रो करो। समझ में आ रही बात आपको? ये स्ट्रक्चर भी आपको पढ़ाना पड़ता है बच्चों को, ठीक है। इसमें मैं जुमले लफ्ज़ आपको बताता हूँ कौन कौन से हैं। लगा, लाम ज़बर ला, गाफ अलिफ गा, लगा। पका, अगर ज़बर आप नहीं पढ़ें, इस स्ट्रक्चर पे ना जाएं, तो पका बच्चे को नहीं समझा सकते आप। पे ज़बर पा, काफ अलिफ का, पका।
बना तना ढका चला थका रजा सगा बड़ी बे ज़बर बा अड़े छोटी अड़ी बड़ी पड़ी दरी दरी दाल ज़बर दा रे छोटी अरी दरी नगर समर हरा खबर ज़फ़र सबक सबक सीन ज़बर सा बेकाफ बक सबक नज़र नून ज़बर ना ज़्वादरे ज़र नज़र ज़्वादरे ज़र ऐन लाम ज़बर अल ज़्वादरे ज़बर ज़र बदी नमी चमन वतन वतन इसी स्ट्रक्चर पर है वतन वाव ज़बर वा ते नून ज़बर तन वतन बटन करम भरम। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर है पूरा। फे ज़बर फ़ा और ऐन लाम ज़बर अल, सही है। जैसे बे ज़बर बा अड़े अलिफड़ा बड़ा, सही है। जैसे मिसाल खबर खे ज़बर खा खे ज़बर खा, ये इस आवाज़ पर आया। बे रे ज़बर बर खबर, ऐसे इसके हिज्जे बनते हैं। ठीक है, इस पर फिर मैंने जुमले बनाया, जुमले भी फिर सिखाएंगे इसी स्ट्रक्चर के ऊपर। तुम खूब चला करो, दरी पर बैठकर खाना खाओ, अल्लाह से डरा करो। नादिर नून अलिफ ना दाल रे दिर नादिर कूद पड़ा पे ज़बर पाड़ एली फड़ा पड़ा जल्दी काम करो। रज़ा रज़ा रे ज़बर रा ज़्वाद अलिफ़ रज़ा का सगा भाई चला। परी उड़ी चली, चली की इस हिज्जे ऐसी लगेंगे चली। चे ज़बर चा लाम छोटी ली चली। मेरा वतन हरा भरा नगर, ज़फ़र को सबक याद था, समर का बटन गोल है। शजर की नमी देखो, अल्लाह का करम मेरा भरम, दरी पर बैठकर खाना खाओ। ये सब इसी स्ट्रक्चर पर जुमले हैं। उड़ा उड़ा अलिफ पेश ऊ रे लिफड़ा उड़ा। सीन पेश सू नून अलिफ ना सुना, सही है। इसमें ज़बर के बजाय क्या इस्तेमाल हो रहा है? पेश। खुला जुड़ा सुनो बुनो मुड़ो सुनी। सीन पेश सू नून छुटिए नी सुनी। घुली चुना सुखा लिखा। दारा की बात सुनो, दरवाज़ा खुला है, खुशी से मिलो, तोता उड़ता है। ये सारे सेंटेंसेस इसी स्ट्रक्चर पर चल रहे हैं। दादी की बात सुनो, बानों का ख़त खुला था, दादी ने राजा से गीत सुने सुने। सीन पेश सू नून बड़ी ने सुने। यानी दिखने में वो 3 हुरूफ हैं, पढ़ने में वो कितने हैं? 4 हैं, क्योंकि उसमें एक हुरूफ ये वाला भी है, या तो ज़ेर होगा या ज़बर होगा या पेश होगा। ठीक है, फिर मैंने एक जो है वो बच्चों को, अब बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, तो एक छोटी सी कहानी जो है दे दी। दादी ने मुर्गी का दड़बा खोला, दड़बे से मुर्गी निकली, मुर्गी के साथ मुर्गा भी निकल आया। मुर्गी अंडे देती है, मुर्गा अजान देता है और अकड़ता फिरता है। ये सब वो हैं जो हमने पढ़ा दिया है। दादी दाल अलिफ दा दाल छोटी ए दी दादी। ने नून बड़ी है ने। मीम रे पेश मुर गैन छोटी है गी मुर्गी। का दड़बा दाल लड़े दड़ बेहे बाह दड़बा खोला। दड़बे से मुर्गी निकली, मुर्गी के साथ मुर्गा भी निकल आया। मुर्गी अंडे, अब अंडे अलिफ नून अन डाल बड़ी डे अंडे देती है, दालिए दे ते छोटी ती देती है। मुर्गा अजान देता है और अकड़ता फिरता है। अलिफ ज़बर आ काफड़े कड़ आ कड़ तेलिफ्ता आ कड़ता अकड़ता फिरता है। तारा ने एक चूज़ा पाला है, ये चूज़ा पीला है। तारा चूज़े को दाना देती है, तारा की मुर्गी चूज़े को बुलाती है। मुर्गी कुट कुट करती आती है। देखिए मैंने अब शुरू क्या कर दिया, सेंटेंसेस, पहले सेंटेंसेस थे, लेकिन अब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के साथ जुड़कर मफहूम बना रहा है। ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते हम यहाँ आ गए। बासित को माचिस से आग जलाने मत दो, रात को बादल खूब बरसे, रानी को हिसाब की किताब दे दो, नाना को अनार का जूस दे दो। ये सारा और मामा है, मामा के पास माला है, माला सारा की है। बाबा चारा लाया, चाचा ने चारा काटा, गाय ने चारा खाया। ये इसी तरह जुमलों पर चलते चलते किताब एंड हो जाती है। ये पाना है, पाना दारा के पास है, दारा ने पाने से ताला तोड़ा है, लोहे की आरी से लकड़ी काटी, पाने से एक मोटी कील ठोकी। दूध वाला दूध लाया, ये गाय का दूध है, बकरी का भी दूध होता है, बकरी का दूध बीमार को पिलाते हैं। बीमार बे ये ज़ेर भी हम पढ़ के आए, मीम अलिफ माँ बीमार ए साकिन बीमार।
دھوکے باز دودھ میں پانی ملاتے ہیں، رانی نے ڈالی سے لال پھول توڑے اور مالا بنائی، دادی کو پہنائی، دادی نے خوش ہو کر دعا دی، مالی بابا نے ککڑی کاٹی، ککڑی ہری اور موٹی تھی۔ رانا کے گھر میں آم کے پیڑ تھے، مالی بابا آم کے پیڑ کو پانی دیتے تھے، پیڑ میں پیلے اور ہرے آم تھے۔ یہ پوری اب آپ اسٹوریز چل رہی ہیں چھوٹی چھوٹی سی، جو ایک دن میں آپ پڑھا سکتے ہیں۔ یہ دھوبی ہے، دھوبی گھاٹ پر ہے، دھوبی گھاٹ پر کپڑے دھوتا ہے، یہ دھوبی کا گدھا ہے، گدھا گھاٹ پر ہے، گدھا کپڑے کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ نادر ہاتھ دھو لو، کھانا کھا لو، کھانے سے پہلے دعا پڑھ لو۔ یہ سب ہم رواں نہیں پڑھائیں گے، سب کے ہجے لگوائیں گے، سارے سینٹنسز جو ہیں سب کے کیا لگوائیں گے؟ ہجے۔ جیسے آپ نے لکھ دیا بورڈ کے اوپر، لکھیں گے، پڑھوائیں گے، نون الف نا دال رے زیر دیر نادر، بچے سارے پڑھیں گے، نون الف نا دال رے زیر دیر نادر، ہے لف ہاتھ، ہے ساکن ہاتھ، نادر ہاتھ، دھے واو دھو، لام واو لو، دھو لو، نادر ہاتھ دھو لو، یعنی ہجے بھی لگا دیا آپ نے اور ساتھ میں اس کو ربط بھی بنا دیا۔ کھانا کھا لو، کھانے سے پہلے دعا پڑھ لو، دعا دال پیش دو این الف آ دعا، یہ اسی پہ نکل رہا ہے، دال پیش دو این الف آ دعا۔ یہ پڑھانا بہت ضروری ہے، اگر یہ نہیں پڑھائیں گے تو بچے سینٹنسز نہیں بنا سکتے۔ تھالی میں تھوڑا کھانا ڈالو وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جناب آپ کی کتاب ختم ہو گئی، صحیح، KG1 کا اینڈ ہو گیا۔ 108 صفحے کی کتاب اور 108 صفحے کی کتاب، 216 پیجز کی یہ دو کتابیں ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں KG1 کے اندر۔ اور KG1 کے اندر روزانہ اگر آپ 20 منٹ پڑھائیے اور 20 منٹ لکھائیے تو اس سال کے اینڈ تک پہنچتے پہنچتے ہر بچے کو بہترین قسم کا پڑھنا آ جاتا ہے۔ اور اگر آپ لکھوانے میں اس اسٹریٹجی کو فالو کرتے ہیں کہ میں بولوں گی آپ لکھیں گے آواز سن کے، تو اس طرح سے روز 20 منٹ لکھوانے سے وہ سال کے اختتام تک لکھنا بھی سیکھ جاتے ہیں، آپ کے بولنے پہ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی اگر آپ اپنی کلاس کے اندر کاپی چیک کرنے میں ٹائم ضائع کر رہے ہیں، کام دینے میں ٹائم ضائع کر رہے ہیں، ڈائری لکھنے میں ٹائم ضائع کر رہے ہیں، تو پھر آپ یہ سوچ لیجئے کہ بچوں کو پڑھنا نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا کام چھوڑ کے اگر آپ پڑھنے پر توجہ دیں اور لکھانے پہ توجہ دیں تو 1 سال کے اندر آپ KG1 کے بچوں کو بنیادی اسٹرکچر پورا، جس میں آ ای او کی آوازیں بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بنیادی اسٹرکچر بھی ہیں، وہ آپ پڑھا کے ان کو اردو سکھا سکتے ہیں۔